کبھی بھی بے خبر نہیں ہونا چاہیے. جس کی نافرمانی یہ کر رہا ہے وہ اسے کسی وقت بھی پکڑ سکتا ہے. وہ رات کو پکڑ سکتا ہے, وہ صبح کو پکڑ سکتا ہے, وہ دن کے اجالوں میں پکڑ سکتا ہے, وہ رات کے اندھیروں میں پکڑ سکتا ہے. اللہ گناہگاروں کو ڈھیل بھی دیتا ہے. آپ نے اکثر یہ منظر دیکھا ہوگا, نیک آدمی پر زیادہ آزمائشیں آتی ہیں, گناہگار پہ کم آزمائشیں ہوتی ہیں. کوئی گناہگار توبہ کر کے دین کی طرف چل پڑے تو اس پہ آزمائشیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. شیطان دل میں ڈالتا ہے کہ تو نماز پڑھنا ہے, تیرا بیڑا غرق ہو گیا. وہ دیکھو کیسے کا کیسا, نہ نماز پڑھتا ہے, نہ روزہ رکھتا ہے, نہ ذکر نہ اذکار, ہٹا کٹا, کبھی بیماری نہیں ہوا, کبھی نقصان ہی نہیں ہوا, مال بھی اچھا ہے, صحت بھی اچھی ہے, اور ہے بھی بے دین, ہے بھی نافرمان, ہے بھی شرابی, ہے بھی زانی, ہے بھی بے اللہ کی رحمت سے دور, لیکن ٹھیک ٹھاک ہے. اگر کبھی انسان گناہ کی زندگی گزارتے ہوئے اپنے اوپر اللہ کی پکڑ کا احساس نہ ہو اسے, اور اس پہ پکڑ نہ آ رہی ہو, تو قرآن حکیم کی یہ آیت اپنے سامنے رکھیے. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ. کافر لوگ ہماری دی ہوئی مہلت کو اپنے حق میں بہتر نہ سمجھیں. اگر ہم نے رسی چھوڑی بھی ہے, اگر ہم نے ڈھیل دی بھی ہے, وہ صبح شام شراب کے نشے میں پڑا ہے, وہ صبح شام بدکاری کے بستر پہ ہے, وہ صبح شام سود کے کاروبار کر رہا ہے, اس کو کبھی کوئی پکڑ نہیں آتی. اللہ کہتا ہے ہم نے جو رسی ڈھیلی دی ہے اس کو اپنی جان کے لیے بہتر گمان نہ کرو, بلکہ انما نملی لہم لیزدادوا اثما. ہم نے جو یہ ڈھیل دی ہے وہ اس لیے تاکہ یہ گناہ میں اور بڑھ جائے, یہ اور بدکاری میں بڑھ جائے, یہ اور گناہ میں بڑھ جائے. یہ اللہ کی ناراضگی ہے, یہ اللہ کی طرف سے رحمت والا ماجرا نہیں ہے اس کے ساتھ. یہ ڈھیل ہم نے اس لیے دی ہے تاکہ یہ اپنی نافرمانی میں اور بڑھے. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ. نہایت کیا ہے, اینڈ کیا ہے اس کا؟ نہایت یہی ہے کہ اس کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہے. گناہوں کے باوجود پرسکون زندگی گزارنے والوں کے لیے یہ آیت ڈرانے کے لیے بہت بڑی آیت ہے کہ اگر اللہ کی پکڑ نہیں آ رہی تو تمہاری ہلاکت زیادہ ہونے والی ہے. اگر گناہ کرنے پہ رب پکڑ لیتا ہے, مالک پکڑ لیتا ہے, تو یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو عذاب دے کر ان کے گناہوں کو ہو سکتا ہے دنیا میں ہی معاف کر دے, یا اللہ کی پکڑ ان کے اصلاح کا سبب بن جائے. اور اگر چھوڑ دیا, اللہ کے لیے اعلی مثال آپ دیکھتے نہیں, سکول کے اندر استاد کو جس بچے سے زیادہ پیار ہو اس کی چھوٹی چھوٹی غلطی پہ اسے پکڑتا ہے, اسے ٹوکتا ہے, اسے سزا دیتا ہے. کیوں؟ استاد جتنی زیادہ سزا دیتا ہے حقیقت میں اس سے اپنے بچے سے, اپنے شاگرد سے اتنا ہی زیادہ پیار ہوتا ہے. اس کی یہ غلطی بھی ختم ہو جائے, یہ بھی ختم ہو جائے, یہ امتحان میں اعلیٰ سے اعلیٰ نمبر لے. اور ایک طالب علم ہے, استاد اس کو کچھ کہتا ہی نہیں ہے, وہ آئے نہ آئے, پڑھے نہ پڑھے, جو مرضی کرے, پرواہ کوئی نہیں استاد کو اس کی. اب وہ بچہ یہ سمجھے کہ استاد تو بڑا میری عزت کرتا ہے, مجھے کچھ کہتا ہی نہیں ہے. حقیقت میں وہ استاد کی نظر میں وہ اتنا گرا ہوا ہے کہ اس کو ڈھیل دی جا رہی ہے کہ جب سال کا اختتام ہوگا, تیرا پیپر ہوگا, تو فیل ہو جائے گا, تیرا سال برباد ہوگا, تیری زندگی خراب ہوگی. اور جس کو استاد سزا دے رہا ہے, مار رہا ہے, ڈانٹ رہا ہے, کھینچ رہا ہے, اس کی ایک ایک غلطی پہ اسے ٹوک رہا ہے, حقیقت میں اس سے پیار کر رہا ہے تاکہ اس کا اینڈ اچھا ہو جائے. اللہ کے لیے اعلی مثال. اگر گناہوں کے باوجود رسی ڈھیلی ہے تو سمجھ لیجئے اینڈ بڑا خطرناک ہونے والا ہے, اور اگر گناہ پہ پکڑ آ جاتی ہے تو سمجھ لیجئے اللہ تم سے پیار کرتا ہے, تمہاری اصلاح کرنا چاہتا ہے, آزمائشیں بھیج کر تمہارے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے. پہلی قومیں انہی گناہوں کی بنا پہ ہلاک ہوئیں, عذاب کے مختلف کوڑے برسے. قرآن حکیم کے انداز پہ غور کیجئے. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ, ہر کسی کو ہم نے اس کے گناہ پہ پکڑا. فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا, بعض ان میں سے ایسے جن پہ ہم نے پتھروں کی بارش کی, جیسے قوم لوط علیہ السلام. لوط علیہ السلام کی قوم پہ
اللہ مالک نے آسمان سے پتھروں کی بارش کی. اور آج یہ گناہ ہمارے معاشرے میں عام نہیں ہے. لوتی فعل اس قوم کا گناہ، یہ گناہ ہی نہیں رہا، اس کا تصور ہی مٹ رہا. اس گناہ کی بنا پر پوری بستی کو اٹھا کر اتنا آسمانوں کے قریب کیا گیا. ایک روایت میں ہے کہ اس بستی کے جانوروں کی آوازیں فرشتوں نے سنی اور پھر وہاں سے اس کو پلٹ دیا اور اوپر سے پتھر مار مار کے اس پوری قوم کو ہلاک کر دیا. وہ دل بڑا ہی بد نصیب دل ہے جس دل میں گناہ کرنے کے بعد ڈر پیدا نہ ہو. گناہ ہو جانا انسان ہے، ہو جاتا ہے، لیکن مومن وہ ہے جو گناہ کرنے پہ تڑپ جائے، لوٹے رب کی طرف، معافی مانگے، اور جو ڈھیٹ ہو جائے اپنے گناہ پہ، سمجھ لے اس کے دل پہ مہر لگی ہوئی ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جن کو چیخ اور پکار نے آ دبوچا. وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، ان میں سے ایسے بھی جن کو ہم نے زمین کو پھاڑ کے دھسا دیا اور بعض کو ہم نے پانی میں ڈبو دیا، غرق کر دیا. یہ سارے عذاب آئے اللہ کی طرف سے، یہ کوڑے برسے کیوں؟ قرآن جواب دیتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اللہ نے ان پہ ظلم نہیں کیا، اللہ نے ان پہ ظلم نہیں کیا. وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، ہاں وہ اپنی جانوں پہ خود ظلم کرتے تھے. یہ گناہ کرنا اپنی جان پہ ظلم ہے. سوچئے اللہ کے لیے اپنے گھر، اپنے روم، اپنی گاڑی کا نقشہ اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیے. کتنے گھروں کی چھتوں پہ ڈش انٹینے کی لعنت موجود ہے، کتنی گاڑیوں میں گانوں کی سیڈیاں اور کیسٹیں موجود ہیں، کتنوں کی راتیں رنگین ہیں، کتنے شراب کو ایسا پیتے ہیں جیسے وہ دودھ پی رہے ہوں. تصور ہی نہیں یہ حرام ہے، تصور ہی نہیں کہ یہ اللہ کے عذاب کا سبب بنتی ہے. یہ عذاب کے کوڑے برسنے کی وجہ قرآن نے کیا بیان کی؟ اللہ نے ظلم نہیں کیا. اللہ جب قوموں کو ہلاک کرتا ہے عین انصاف کی بنیاد پہ کرتا ہے. یہ قومیں ہیں، یہ انسان ہیں جو جب نافرمانی کرتے ہیں تو اپنی جان پہ ظلم کرتے ہیں. پھر بھی اللہ کی رحمت پہ قربان جائیں، وہ مالک بڑا رحیم ہے، وہ مالک بڑا کریم ہے. اس اللہ نے ایسے اعمال بتائے ہیں اس امت محمدیہ کو، پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ایسے اعمال بتائے جن اعمال کے کرنے سے اللہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اگر انسان سے خطائیں ہو جائیں، وہ اللہ کے در میں آئے، معافی مانگے، سچے دل سے توبہ کرے. آئیے ان اعمال کی طرف دیکھتے ہیں وہ کون سے عمل ہیں جن سے اللہ کی رحمت سے انسانوں کے گناہوں کو مالک معاف کر دیتا ہے. نیکیاں کرنے سے گناہ دھل جاتے ہیں. انسان سے گناہ ہو جائے، اس گناہ کے بعد وہ نیک عمل کر لے، اللہ اپنی رحمت سے اس نیکی کرنے پر اس آدمی کا گناہ معاف کر دیتا ہے. قرآن حکیم کے انداز پہ غور کیجئے. ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. ذالک ذکری للذاکرین، یہ نصیحت ہے نصیحت پکڑنے والوں کے لیے. آپ سے گناہ ہو گیا، وضو کریں، 2 رکعت نماز پڑھیں، توبہ کریں، معافی مانگے. یہ 2 رکعت نماز پڑھنے سے اللہ آپ کے سابقہ گناہ کو معاف کر دے گا. یہ میرے رحمان رحیم اللہ کی رحمت کا ایک خزانہ ہے. گناہ ہو جائے تو اللہ کے در سے منہ نہ موڑے. اتنا پاپی ہو گیا، اب کہاں معافی ہوگی؟ جتنا بڑا گناہ ہو جائے، مالک فرماتا ہے میری رحمت نے میرے غضب کو ڈھانپ رکھا ہے. اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے. توبہ کی امید پہ گناہ نہ کریں. بعض دفعہ شیطان کہتا ہے کر لا کوئی نہیں، پھر توبہ کر لیں گے، کر لا. توبہ کی امید پہ گناہ نہ کرے. کیوں؟ ہو سکتا ہے آپ کو توبہ کی توفیق ہی نصیب نہ ہو، گناہ کے دوران ہی اللہ پکڑ لے. ہاں اگر گناہ ہو جائے انسانی بشری کمزوریوں کی وجہ سے تو فوراً اللہ کے دربار میں معافی کا سوال کریں.
गुनाहों से बचने का एक बड़ा शानदार तरीका यह है, जो असबाब आपको गुनाह की तरफ लेकर जा रहे हैं उनको छोड़ दें, उन दोस्तों से दोस्ती खत्म कर लें, वो टेलीफोन सिम तोड़ के फेंक दें जिसमें गुनाहगारों के नंबर हैं, अपनी जगह चेंज कर लें, उस मुआशरे को बदल दें, नेक लोगों के मुआशरे में चले जाएं। जब आप ये असबाब इख्तियार करके अल्लाह पर भरोसा करोगे और अल्लाह से माफी का सवाल करोगे, अल्लाह जरूर अपनी रहमतों का खजाना आप पे उतारेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करना, आपकी सुन्नतों को अपनी जिंदगी में लाना, वो अजीम नेकी है जिसके करने से भी अल्लाह मालिक इंसानों के गुनाहों को माफ कर देता है। मालिक फरमाता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, ए नबी इनसे कहो अगर तुम चाहते हो अल्लाह से मोहब्बत करना, फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबा करो, फत्तबिऊनी मेरे पीछे चलो, युहब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। सवाल किया था, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम मोहब्बत करना चाहते हो अल्लाह से, अल्लाह की मोहब्बत का दरवाजा कहां खुला है? इत्तबाए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह में। अल्लाह की मोहब्बत का रास्ता ना कूफे से, ना रायवंड से, ना बरेली से, ना देवबंद से, ना बगदाद से, ना मुल्तान से, अल्लाह की मोहब्बत का एक ही रास्ता है और वो सिर्फ मदीनातुर रसूल से। अल्लाह की मोहब्बत का एक ही पैमाना है, तुम अपने आप को मोहम्मदी बना लो। पहले तुम चाहते थे अल्लाह से मोहब्बत हो, फिर अल्लाह तुमको अपना महबूब बनाएगा। और जिसको अल्लाह अपना महबूब बना ले उसको इनाम क्या मिलता है? वयगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा, तुम्हारी जिंदगी भर के गुनाहों को माफ कर देगा। शर्त क्या है? हदीस रसूल सुनते ही कायनात सारी से टक्कर ले लो, फातिमा के बाबा से मुंह न मोड़ो। आपको हदीस रसूल पता लग जाए किसी मसले में, वो नमाज का मसला हो, वो निकाह का मसला हो, वो शादी ब्याह का मसला हो, वो मौत गमी का मसला हो, किसी मसले में जब हदीस रसूल का इल्म हो, फिर ये ना को कौम क्या कहेगी, बिरादरी क्या कहेगी, अब्बू क्या कहेंगे, मुआशरा क्या कहेगा, को भाड़ में जाए पूरी दुनिया, मैंने तो ये देखना है आमना का लाल क्या कहेगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इत्तबाए रसूल का ये जज्बा जब दिलों में उतरता है, नतीजा निकलता है, वयगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम, अल्लाह तुम्हारे जिंदगी भर के गुनाहों को माफ कर देगा, वो तो माफ करने वाला, रहम करने वाला है। सदका खैरात करना वो अमल है जिससे अल्लाह मालिक इंसान के गुनाहों को धो देता है। और याद रखना, अगर अल्लाह इन गुनाहों को माफ ना करे तो क़यामत के दिन बहुत बड़ी जिल्लत और रुसवाई का सामना होगा। अगर ये गुनाह वैसे के वैसे मेरे और आपके पल्ले में रहे, आज तो छुप छुप के अंधेरों में, बियाबानों में, समंदरों में उतर के गुनाह करते हैं। न्यू एयर नाइट पे जहाज लेके समंदर में नहीं चले जाते, और कितने बेखबर हो जाते हैं मेरे रब की पकड़ से। ये समंदर भी तो अल्लाह का लश्कर है, ये अब्दुल लतीफ भटाई का लश्कर तो नहीं है कि बाबा जी ने कुछ नहीं कहना, जो मर्जी करते रहिए। ये अल्लाह का लश्कर है। अल्लाह इसी समंदर को हुक्म दे दे, सुनामी का तूफान क्या रब के हुक्म से नहीं आया? क्या फिरौन को गरक इसी अल्लाह के लश्कर ने नहीं पकड़ा था? क्या मूसा अलैहि सलाम के लिए यही लश्कर खुश्की का रास्ता नहीं बन गया था? वो समझते हैं अगर कराची के अंदर न्यू एयर नाइट का जश्न मनाएंगे, हो सकता है कोई छेड़ाछाड़ी करने वाले पहुंच जाएं, जहाज ले जाओ और समंदर में चले जाओ और जो मर्जी करो। अरे उससे बेखबर हो जिसकी आसमान में कुव्वतें हैं, जमीन में कुव्वतें हैं, हर चीज उसका लश्कर है। वो चाहे हाथियों को चिड़ियों से मरवा दे, वो चाहे फिरौन को पानी में गरक करवा दे, वो चाहे अबू जहल को 2 नन्हे बच्चों से मरवा दे।
یہ گناہ اگر ایسے کے ایسے رہے تو یاد کرنا ایک دن آئے گا جس دن یہ گناہ انسانوں کے سامنے کر دیے جائیں گے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما دے۔ یوم